مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن میں یہ جو اللہ نے فرمایا تم پر اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، تو اسی آیت کے تحت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ سمندر کی دوسری کوئی مخلوق حلال نہیں ہے، اس میں جھینگا بھی داخل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جھینگے کے بارے میں صراحت تو نہیں کی ہے، لیکن صرف مچھلی کو حلال قرار دیا ہے، اور یہی امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا بھی مسلک ہے۔ دوسری طرف جو تینوں امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس میں آتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کیونکہ جھینگا ہمارے یہاں بہت کھایا جاتا ہے نا، تو میں نے سوچا اس آیت کے تحت اس مسئلے کو بھی میں ڈیٹیل سے بیان کر دوں۔ پھر جھینگے کے بعد پھر لوگ کیکڑا بھی کھا رہے ہیں، پھر اور بھی چیزیں، تو یہ اختلافی مسئلہ کچھ دلائل سے سامنے آ جائے اس آیت کی روشنی میں تو اچھا ہوگا۔ پھر آپ کی مرضی، آپ جس رائے کو بھی فالو کریں، وہ آپ کا ہیڈک ہے، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ انعام ہے یا سورہ اعراف ہے، میں اسپیسیفک سورت کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ سرچ کر کے بھی یہ آیت، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بھی اور مسافروں کے فائدے کے لیے بھی، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس آیت کی روشنی میں امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں بڑے بڑے اماموں کی رائے یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، کیونکہ جب شکار حلال ہے تو ظاہر ہے کھانا بھی حلال ہوگا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہر چیز سمندر کی کھانا جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ آیت عام نہیں ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں جس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں جو تذکرہ چل رہا ہے وہ احرام کی حالت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے پہلے والی آپ آیتیں جا کے دیکھیں گے، یا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، یعنی حالت احرام میں اگر تم نے خشکی پہ شکار کیا تو یہ عمل تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے کہ جس درجے کا جانور تم نے شکار کیا ہے تو اسی درجے کی تم پر جو ہے نا جانور تم پہ لازم ہے کہ تم صدقہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے، بلکہ اصل میں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے وہ صرف خشکی کا حرام ہوتا ہے، سمندر کا حرام نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس سے کہ سمندر کے شکار میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں کون نہیں، یہ اس آیت کا مدعا ہی نہیں ہے، اس سے بحث ہی نہیں کر رہی آیت، صرف یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار تو حرام ہے، سمندر کا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے، مسافروں کے لیے اور تمہارے لیے وہ اللہ نے ایک فائدے کی چیز بنائی ہے، وہ تم کھا سکتے ہو۔ باقی امام حنیفہ کے دیگر دلائل کیا ہیں کہ مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں حرام کیوں ہیں؟ قرآن مجید سے دو دلائل بہت مضبوط ہیں۔ پہلی دلیل یہ والی آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردار حرام ہے، تو اور حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کر دیے گئے، بالکل صحیح حدیث ہے یہ، السمک والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ ٹڈی ایک جو نہیں ہے جو ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، دل جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے، یہ ٹڈی مردار ہونے کے باوجود حلال ہے اور مچھلی حلال ہے۔ تو امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سمندر، اللہ نے جانوروں میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا اس آیت کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں اس بارے میں، اور حدیث میں آتا ہے صرف دو مردار کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ تو پتہ چلا مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ جو بھی جانور طبعی موت مرے گا یا جس کو ذبح نہیں کیا جائے گا وہ سارے کے سارے حرام رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے
وہ سب مردار ہی ہوتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو وہ سب اسی کے آیت کے تحت داخل ہو گئی مردار میں۔ صرف ایک مچھلی ایسی ہے جو مردار، ہم جب شکار کرتے ہیں ذبح تھوڑی کرتے ہیں، تو مردار ہونے کے باوجود وہ حلال ہے۔ تو ایک دلیل تو بہت مضبوط یہ ہے امام حنیفہ کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے یحرم علیہم الخبائث، کہ جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں نبی تم پر حرام کر دیں گے وہ۔ اور اللہ نے ہمیں بار بار قرآن میں خبیث چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور خباثت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا کوئی لگا بندہ ضابطہ اسلام نے بیان نہیں کیا، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسانی طبیعت کو یعنی بہت زیادہ گھن آتی ہو اور عمومی طور پر آتی ہو، یہ نہیں کہ ایک آدمی کو اچھی لگ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو کوفتے ان کو پسند ہوتے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے، لیکن ایک عمومی طور پر جس میں بھی مزاج میں سلامتی ہوگی نا، اس کو وہ اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی۔ ہاں، اب چائنا کا کوئی آدمی ہو جو بچپن سے ہی کھاتا آ رہا ہو تو اس کو تو کسی چیز سے گھن نہیں آتی، ایک نارمل لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال تھوڑی سی نامناسب ہے لیکن وہ سمجھ میں آئے گی کہ اب یہ جو مادہ منویہ جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، یہ بعض ائمہ کے نزدیک پاک چیز ہے، امام حنیفہ کے نزدیک ناپاک ہے، لیکن بعض امام شافعی اس کو پاک کہتے ہیں، لیکن پاک کہنے کے باوجود یہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ خبیث چیزوں میں سے ہے، تو ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے پاک تو ہے، امام صاحب کہتے ہیں حلال نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی اگر آپ سمندر کی چیزوں کو حلال قرار دے دیں نا، قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو ہر چیز تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دنیا میں کھاتا اس کو، اتنی گندی چیزیں، سمندر کا پھر مینڈک بھی حلال ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں جو ہے آیت میں آتا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے تمام چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ صرف مچھلی مراد ہے اس سے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار کو حلال قرار دیا گیا ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ تو اس لیے یعنی وہ پھر میں نے خود ساحل سمندر پہ دیکھا ہے، سمندر سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں ان کو مچھیرے حرام مچھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کو خود لگ رہا ہوتا ہے بھائی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں، ایسی اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے اور بہت مضبوط رائے ہے، وہ ہلکی رائے نہیں ہے کہ بھائی مچھلی کے بارے میں تو واضح دلائل سے ملتا ہے، باقی چیزوں کا نہیں پتہ، تو مچھلی ہی کو ہم حلال کہیں گے۔ اور ویسے بھی گوشت کسی بھی قسم کا ہو اس میں اصل حرمت ہے، جب تک کہ حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ رہا مسئلہ جھینگے کا، تو جھینگے کے بارے میں بر صغیر کے علماء میں اختلاف ہے، یعنی جو امام حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہیں تو اب ان میں بھی اختلاف ہے کہ جھینگا حلال ہے یا ناپسندیدہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اب میں دونوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے ان کے دلائل یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرب ڈکشنری کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے، یعنی جھینگا مچھلی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی ہے لہذا کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈکشنری سے استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ سمندری گھوڑے کے بارے میں ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے سمندری گھوڑا، اب یہ تھوڑی کہ وہ گھوڑا بن گیا۔ تو لغت میں بعض دفعہ ذرا سی بھی کوئی کسی چیز سے مشابہت ہوتی ہے تو اہل لغت اس کو وہ نام دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تیری تصویر سی دل میں کھچی معلوم ہوتی ہے، ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا بھائی مجھے ہر وقت دل میں تیری تصویر نظر آتی ہے، وہ تصویر شاعر اس کو تصویر کہہ رہا ہے تو وہ تصویر تھوڑی ہے جس پر تصویر کے شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو جھینگے کو صرف پانی میں ہونے کی وجہ سے اہل لغت نے مچھلی لکھ دیا ہے کہ پانی میں ہوتا ہے تو مچھلی سے مشابہت ہے، لیکن ہم اگر ماہرین سے پوچھتے ہیں جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، یا تو ان کی رائے کا اعتبار ہوگا یا اہل عرف کا اعتبار ہوگا، تو عرف کو دیکھا جائے اور میڈیکل سائنس کے ماہرین کو دیکھا جائے تو دونوں جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل نہیں کرتے۔ میڈیکل سائنس سے تو ہم نے معلوم کروایا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جو بایولوجی کے بہت اسپیشلسٹ ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے، آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جھینگے کا مچھلی کی کسی بھی قسم سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی اگر گدھے کو انسان کہہ دیا جائے تو اتنا عجیب نہیں ہے، جھینگے کو مچھلی کہنا اس سے بھی زیادہ میڈیکلی عجیب ہے،
کیونکہ گدھے کے پھر بھی بہت سارے اعضاء انسان سے میچ کرتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں, انسان میں بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور بہت سارے اعضاء, لیکن جھینگے کی سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایک چیز بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتی ہے. تو کوئی عضو اس کا مشابہ ہے ہی نہیں, بالکل کیڑا ہے وہ. تو اس لیے میڈیکلی جھینگے کو مچھلی میں شامل کرنا کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں. دوسرا, اگر ہم عرف کو دیکھتے ہیں, میڈیکل سائنس پہ مدار نہیں رکھتے, عرف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ, وہ کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا. وہ مچھلی کی بہت ساری قسموں میں سے کوئی بھی مچھلی لے آئے گا. ہیرا مچھی ہے اور ڈانگرا مچھی ہے اور پاپلیٹ ہے اور کالا پاپلیٹ اور سفید پاپلیٹ اور دھوتر ہے اور سرمئی ہے. پتہ نہیں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری اقسام ہیں مچھلیوں کی, تو کوئی بھی اٹھا کے لے آئے گا, آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ جھینگا لائے گا تو آپ کہو گے بھائی میں مچھلی کھاتا آپ کو. تو عرف میں بھی اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, تو جھینگا کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی. کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ جھینگا کھانے سے اس کو وہ ہانس ہو جائے گا, یعنی قسم ٹوٹ جائے گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جھینگا بہرحال مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. تو میری رائے, اور جو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے اور بھی بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ امام حنیفہ کے فقہ میں بہرحال جھینگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اور دلائل بھی ان کے قرآن و سنت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہیں. لیکن پھر بھی علماء ایک بات کہتے ہیں, جو فقہ ہی میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور علماء اسلام کا اختلاف ہو, معتبر علماء کا اختلاف ہو, تو پھر اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے. کیونکہ امام شافعی وہ بھی قرآن و سنت ہی کے محقق ہیں, امام مالک, امام احمد بن حنبل بھی, تو یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. لہذا جھینگے کو اس طرح نہیں حرام کہا جائے گا جیسے کتے اور بلی کو حرام کہا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی کتا کھا رہا ہے تو آپ اس کو سختی سے روکیں گے, لیکن جھینگا کھا رہا ہے تو آرام سے سمجھا دیں گے بھائی دلائل اس طرف مضبوط ہیں. خاص طور پر اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو اسے کہا جائے گا یار تم تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو, تو پھر ہر چیز میں فالو کرو. یہ کیا, جب جھینگا کھانے کا دل کیا تو امام شافعی کے مسلک کو فالو کر لیا. تو اس طرح سے محبت سے سمجھایا جائے گا, چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے تو بھی ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تجارت جائز ہے, کیونکہ یہ چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا اختلاف ہوتا ہے, تو پھر خود فقہ میں ایک اصول ہے کہ اس کا بزنس بہرحال جائز ہوتا ہے, کیونکہ اہل اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو جائز سمجھ کے کھاتا ہے, تو اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا بزنس شریعت میں جائز ہے. لہذا اگر کوئی شخص جھینگے کا نہیں بھی کھاتا اور وہ یہی سمجھ, جیسے میں نہیں کھاتا تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, تو لیکن اس کے لیے بزنس پھر بھی جائز ہوگا. پھر بھی بتا دوں میرا کوئی جھینگے کا بزنس نہیں ہے, کہ مثال دے رہا ہوں میں, پھر بھی اس کے لیے بزنس اس کا جائز ہے, کیونکہ یہ بالاتفاق ناجائز نہیں. عالم اسلام میں بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی بہت شدید ضرورت ہو اور اس میں ابتلا عام ہو جائے, تو پھر شریعت کا ایک اصول ہے کہ اس میں شریعت نرمی پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں, اور جو سینئر علماء ہیں وہ بھی یہ جو ناجائز سمجھتے ہیں جھینگے کو, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں صدیوں سے جھینگا کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے اور اب اس پوری قوم کے لیے من حیث القوم جھینگا چھڑوانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو پھر وہ اس بارے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو فالو کر سکتے ہیں صرف جھینگے کے مسئلے میں. اس کی بہت ساری مثالیں فقہ میں مسائل ملتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر فقہ کو چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن خود سے نہ کیا جائے یہ کام, کسی ماہر مفتی سے پوچھ کے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ خواہشات کی بیس پہ بھی مسلک چینج کرنا شروع کر دیں ذرا ذرا سی باتوں پر, کیونکہ پھر دین ایک سے تماشا بن جاتا ہے. تو امام شافعی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, امام احمد بھی, امام مالک بھی. تو اگر کسی قوم میں جیسے بنگلہ دیش میں تو وہ اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی کھاتے آ رہے ہیں, تو اب ظاہر ہے کتا بلی کھا رہے ہوتے اللہ نہ کرے تو ہم ان کو کہتے بھائی ساری قوم بھی کھائے گی تو یہ حرام ہی رہے گا. قوم کے کھانے سے یا سب کے کھانے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. لیکن جھینگے میں چونکہ اختلاف ہے تو اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جائے گا, اور یہ اختلاف جو فقہا کا نا, یہ اسی وجہ سے اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ضرورت کے موقع پر مفتی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھائے اور عوام کو گنجائش دے. تو لہذا جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں, یا جس قوم میں رواج نہیں ہے وہ بھی نہ کھائیں. لیکن اگر کوئی صدیوں سے قوم میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے تو پھر امام شافعی کے فقہ کو فالو کرنے کی ان کے لیے گنجائش ہے. احتیاط تو یہی ہے کہ وہ نہ کریں, نہ کھائیں. لیکن اگر کھا رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ شاید, کیونکہ ضرورت ہے, حاجت بن چکی ہے. ایک دو آدمیوں سے تو آپ ایک چیز چھڑوا سکتے ہیں, پوری قوم سے آپ کہیں کہ وہ جو ہے نا وہ چھڑوا دیں, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی نرمی کی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ میری رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو یہ ایک علمی نقطے کی بات تھی اس میں. اور پھر آخری بات
وہی جو بار بار قرآن کا موضوع ہے کہ علم کو چھپایا نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی بات کو چھپایا الجم بلجام من النار، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو دی جائے گی کہ یہ زبان حق بیان کرنے کے لیے تھی، تو نے اس کو چھپایا کیوں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔